ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ سارے موضوعات پہ بات کی اور میں نے جان بوجھ کے جلدی جو ہے وہ اس کو سمیٹنے کی کوشش نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ, جیسے بخاری صاحب نے کہا کہ جو کچھ بھی لکھنے والا ہو, پڑھنے والا ہو, جب وہ ادب کا طالب علم ہے تو ہمارے ہاں اس کا غزل سے منسلک ہونا یا اس سے وابستہ ہونا تو لازم ہے. کچھ بھی وہ لکھے, کچھ بھی پڑھے, اس کا آغاز غزل سے ہی ہے, اس کی وابستگی بھی جو ہے وہ غزل سے ہے. تو سب کی اس میں دلچسپی تھی. خود بہت اچھے غزل کے ساتھ ساتھ فکشن رائٹر ہیں, لیکن باتیں انہوں نے غزل کے بارے میں بالکل بنیادی کی ہیں. علی شاعر صاحب نے کی, باقی دوستوں نے کی. تو میرے خیال میں ایک بھرپور گفتگو ہو گئی ہے. اس ساری گفتگو کے تناظر میں اب جس ترتیب سے ہم نے آغاز کیا اسی ترتیب سے اس کو وائنڈ اپ بھی کرتے ہیں. سید شارق صاحب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اب تک کی بات کے بعد آخری آپ کے کمنٹ کیا ہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا, یعنی لکھنا ایک معاملہ ہے, سوچنا ایک معاملہ ہے, لیکن جو عمر صاحب نے بات کی وہ بہت ویلڈ ہے کہ آپ کا سوچا ہوا آپ کے لفظ کے ذریعے پہنچتا ہے دوسرے تک, تو کیا جیسا سوچتا ہے ویسا لکھنے کے قابل بھی ہے نیا غزل گو؟ اس پہ بھی آپ کمنٹ کر دیں, ذرا مختصر رکھیے گا تاکہ ہم محنت کریں. جی اچھا, اس میں یہ جو آج کے جو ہم نوجوان غزل گو کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو اگر ہم زمانی اعتبار سے دیکھیں تو اگر ہم پچھلے 5-7 سالوں یا 10 برسوں کی اگر ہم بات کریں تو 2-3 قسم کے مسائل درپیش ہیں نوجوان غزل گو کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے جو ہم سے پہلی جو نسلیں تھیں ان کے پاس جو تربیت کے ادارے موجود تھے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. جو نوجوان غزل گو ہے اس کے ہاں شعری تربیت کے وہ مواقع اب شاید پیدا نہیں ہو پا رہے, یا اس کی نظروں سے اوجھل ہیں, یا وہ ان کے معاملے میں تھوڑا سا بدظن ہو چکا ہے کہ بہت کم لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں نوجوانوں میں جو کبھی کسی حلقے میں غزل پیش کرتے ہوں, کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ان کو شاید شعوری طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا یا ان کی حوصلہ شکنی کی جائے گی. تو ایک تو یہ مسئلہ ہو گیا. دوسرا یہ ہوا کہ پچھلے 5-7 برسوں میں جو سوشل میڈیا کا جو بہت غیر معمولی فروغ ہے اس سے, اور یہ جو ویڈیوز اور شارٹ ویڈیوز کا جو چلن زیادہ ہو گیا ہے, اس سے یہ بات شاید نوجوان شعراء کے ذہن میں بیٹھ گئی ہے کہ شعر اب پڑھے جانے سے زیادہ سننے والی چیز بن کے رہ گئے, اور لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ زیادہ کتابیں پڑھیں گے. انہوں نے شارٹ ویڈیوز دیکھنی ہے, 15-20 سیکنڈ کے بعد اگلی ویڈیو پہ گزر جانا ہے. تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے شعر کہہ دیں جو کم سے کم وقت میں سننے والے کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں. جی, اور صرف ٹک ٹاک کیا مطلب, اب یہ دیکھیے کہ جو ہمارے تھوڑے سینئر شعراء بھی جو ہیں جو مشاعرے وغیرہ پڑھتے ہیں, ان کا اپنا بھی جو معیار ہے شاعری کا وہ اس بنیاد پہ کم ہوا ہے کہ وہ اب ان کی بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے کلپس بنا سکیں جو چیزیں جلدی وائرل ہو سکیں. تیسرا مسئلہ یہ درپیش ہے نوجوان غزل گو کو کہ پہلے جو لوگ تھے ہم سے 10 سال پہلے, 20 سال پہلے یا 40-50 سال پہلے, ان کی اردو زبان پہ دسترس بہت بہتر تھی. اس زمانے کا جو قاری تھا, وہاں پہ جب موبائل وغیرہ نہیں تھے, لوگ کتابیں پڑھتے تھے, ایک میٹرک FA پڑھا ہوا انسان بھی بہت اچھے طریقے سے شاعری سمجھ سکتا تھا. اب دیکھیے پرانے لوگوں کی ڈائریز تو انہوں نے غالب کے کیسے شعر بھی کوٹ کیے ہوئے ہوں گے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جن سامعین سے, قارئین سے واسطہ پڑتا ہے وہ تو کوڈ سوئچنگ کے چکر میں پھنسے رہتے ہیں. وہ تو ایک جملہ بھی انگریزی یا مقامی زبان کے الفاظ کو مکس کیے بغیر, اب میری بھی دیکھ لیں جملوں میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہم خالص اردو میں بات بھی نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے کچھ لاشعوری طور پر بھی ہمارا نوجوان غزل گو جو مجبور ہے کہ وہ سادہ سے سادہ اور سہل سے سہل جو ہے وہ الفاظ استعمال کرے جس سے بس ابلاغ ممکن ہو سکے, اور جو کچھ اس کے ذہن میں موجود تھا اس کو سیدھا سیدھا بیان کر سکے. اس کو یہ لگتا ہے کہ جو استعارے والے معاملات ہیں وہ جو بڑوں نے کرنے تھے وہ کر چکے ہیں, تمثال کاری کی بھی مثالیں ہو چکی ہیں, منظر نگاری بھی ہو چکی ہے, جو پرانی تہذیبوں کو بازیافت کرنے کا عمل تھا وہ قرطبہ کا ذکر بھی ہو چکا ہے. 70 کی دہائی میں جو کچھ ہوا, ٹھیک ہے, کہ وہ قرطبہ اور بغداد ان کا ذکر بھی کیا گیا, پھر جنگی جو ساز و سامان سے وابستہ جو استعارے تھے وہ بھی لائے گئے. اب دوبارہ تو بلبل اور گل کی طرف نہیں جایا جا سکتا, تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انگریزی الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں. یا یہ جو آج کل کا یہ بھی جو قاسم یعقوب صاحب نے بات کی تھی کہ تصور محبوب بھی بدل چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب لوگوں کے پاس ایک وقت میں بہت سارے لوگوں سے رابطہ کرنے کی جو سہولت موجود ہے, اب انتظار بھی ویسا انتظار نہیں رہا, ریلیشن شپس جو ہیں وہ بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں. معذرت کے ساتھ کچھ 2-3 شعر میرے ذہن میں ایسے آ رہے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ
نوجوان نسل سے آپ کو بدظن کر دیں، لیکن یہ ہے معاملہ کہ ہمارے جو نوجوان غزل گو جو ہیں وہ جس قسم کا تصور محبوب پیش کر رہے ہیں وہ ایسا ہی ہے. مثلا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ہے کوئی جس سے تیری یاری نہ ہو، آدمی اتنا بھی بازاری نہ ہو. اب دیکھیں کہ اس میں مخاطب کون ہے. اگر ہم اس کو غزل کی اس میں دیکھیں، شعریات کے جمالیات کے تناظر میں دیکھیں تو بظاہر ایک عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور آپ دیکھیں اس کا انداز تخاطب کیسا ہے. یا ایک اور شعر جو ہے وہ بھی اسی 2010 کے بعد کسی شاعر کا کہا ہوا ہے کہ یہ سن کے دل پہ خنجر چل رہے ہیں، تیرے کس کس سے چکر چل رہے ہیں. اب دیکھیں اس میں آپ محاورہ بھی دیکھیں کس طرح کا ہے کہ سلینگ قسم کی لینگویج ہے. مطلب یہ ادبی زبان، جی یہ ادبی زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن تو ہمارے ہاں جو اب زبان میں کی تبدیلی بڑی آنا شروع ہو گئی ہے کہ پہلے تو بہت زیادہ توجہ دی جاتی تھی کہ بھئی یہ شعری زبان کا شعر نہیں ہے، اس میں فلان زبان کی غلطی ہو گئی، محاورہ یوں ہونا چاہیے تھا. تو آج سے نوجوان غزل کو شعر کہنے کے لیے عام بول چال کی زبان پر انحصار کرنا شروع ہو گیا کہ یہاں پہ جو محاورہ چلن میں ہے عام بول چال میں، وہی جو ہے وہ غزل میں در آنا شروع ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ اس پہ وہی بات ہے کہ جو ہمارے بڑے ہیں وہ اس پر تنقید کریں گے، کچھ ایسے سیمینارز ہوں گے، کچھ اس پہ باتیں ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے لوگ ایسا کچھ نہ کرنا چاہتے ہوں، لیکن چونکہ اب یہ چلنا شروع ہو گیا ہے اور ہمیں کوئی روکا بھی نہیں جا رہا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہی شاعری ہے، کیونکہ اس سے زیادہ سلجھی ہوئی شاعری تو پہلے ہو چکی ہے، 300 برس سے ہو رہی ہے. تو یہ ذرا ایک معاملہ ہے. میں اپنی مثال اگر پیش کروں گا، دیکھیں اب وہ ہر دور میں، اب دور تو کسی ایک دو شاعروں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، لیکن اور شاعر بھی تو ہوتے ہیں. ہم مجموعی بات کرتے ہیں شاعروں کی. تو میں اگر اپنی ذاتی حوالے سے بات کروں تو میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ میں تو ذرا کلاسیکی ذہن رکھنے والا آدمی ہوں. مجھے تو یہ زبان و بیان اور الفاظ کی نشست و برخاست، مصرع سازی پر میں بڑی توجہ دیتا ہوں. مثلا ایک شعر کے ذریعے میں ذرا مثال واضح کروں گا کہ ایک شعر میں نے کہا کچھ عرصہ پہلے، عام سا ہی شعر تھا کہ پلٹ کے آتی کہاں تھی میرے بلانے پر، وہ شخص لوٹ کے آیا تو زندگی لوٹی. اب اس میں ایک عام سا خیال ہے کہ بھئی جو آپ سے وابستہ لوگ ہیں ان کے ہونے سے ہی زندگی ہوتی ہے. میں نے تھوڑا سا اس میں یہ کیا تھا کہ پرسونیفائی کر دیا زندگی کو کہ جیسے زندگی جا رہی ہے اور میں اس کو بلا رہا ہوں، لیکن وہ جب شخص لوٹ کے آیا تو زندگی لوٹی. لیکن اس میں مسئلہ یہ تھا کہ شعر اکہرا ہو گیا. مجھے لگا کہ شخص کا لفظ آنے سے جو شعر ہے وہ بہت محدود ہو گیا، تو اس لفظ شخص کو ریپلیس کرنا چاہیے. کوئی ایسا استعارہ لے کر آؤں کہ اس سے کچھ وسعت پیدا ہو جائے. یہ جو میں نے بات کہی تھی، جو شخص کے حوالے سے بات تھی، وہ بھی آ جائے اور کچھ اور پہلو بھی پیدا ہو جائے. تو میں نے دیکھا اس میں کیا الٹرنیٹس ہو سکتے ہیں. تو ایک میرے ذہن میں لفظ آیا پیڑ. اگر میں لفظ پیڑ لگا دوں تو کیا یہی نفس مضمون ادا ہو جائے گا؟ تو میرے دل نے کہا ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ پیڑ جو ہے وہ کسی ایسے انسان کا استعارہ ہو سکتا ہے کہ جس کے قرب میں آپ سرشاری، ایک سکون محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں، جیسے آپ پیڑ کے قرب میں محسوس کرتے ہیں. تو پیڑ کسی ایسے شخص کا استعارہ ہو سکتا ہے. دوسرا، جب میں لفظ پیڑ لے کر آیا تو وہی بات ماحولیات والی، اس طرف بھی بات جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کہ زندگی بھی تبھی پلٹ کر آئے گی آج کے جدید انسان کے پاس جب اس کا رابطہ دوبارہ پیڑوں سے استوار ہو جائے گا. تو شعر کیسے بن گیا کہ پلٹ کے آتی کہاں تھی میرے بلانے پر، وہ پیڑ لوٹ کے آیا تو زندگی لوٹی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ میرے اپنی ایک ناقص رائے میں اس میں 2-3 قسم کے مفہوم پیدا ہونے کی ایک گنجائش جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو میرا جو اپنا ذاتی رویہ ہے وہ ایسا ہی ہے کہ میں اپنے بڑوں سے جو کچھ میں نے سیکھا ہے، وہ ٹولز جو انہوں نے استعمال کیے ہیں ان کو میں اپنی شاعری میں استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امیجری کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک ہے، منظر نگاری وغیرہ کی نادر تشبیہات استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے علم کے مطابق کہ یار یہ کچھ نئی بات بنتی محسوس ہو رہی ہے. براہ راست اسٹیٹمنٹل شعر کہنے کی طرف میرا اپنا ذاتی رجحان نہیں ہے. میں نے جو بات کی تھی وہ عمومی رویے کی جو پچھلے 5-6 سالوں میں شاعری ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نوجوان غزل گو، مطلب جو 20-25 سال کا 26 سال کا نوجوان غزل گو جو لکھ رہا ہے، اس کے تناظر میں نے بات کی تھی کہ وہ تو ایسا ہی لکھ رہا ہے جیسا میں نے پہلے بیان کیا.